انہوں نے تیرے نخرے برداشت کیے، تیرے ناز برداشت کیے، تیرے غصے برداشت کیے، تیرے روسے برداشت کیے، تیرے جھیڑے جھگڑے برداشت کیے، تجھ سے غلطیاں ہوئیں، وہ مہربان رہے، تو نقصان کرتا رہا، وہ تجھے سمجھاتے رہے، تجھے گھر سے نہیں نکالا، تجھ پر زیادتی نہیں کی، اپنی پوری زندگی انہوں نے تیرے لیے وقف کر دی۔ گرمیوں میں تجھے گرمی سے بچایا، سردیوں میں تجھے شدت سردی سے بچایا، جب تعلیم کا زمانہ آیا تو بستہ تیرا اٹھایا، اپنی طاقت کے مطابق سواری پر بٹھایا، اور ایسا بھی نہ ہو سکا تو کندھے پر بٹھایا، اور تجھے تعلیم دلوائی، پھر تعلیم کے بعد ساتھ ساتھ تیری تربیت کی، تو جوان ہو گئے، اب تیرے باپ ضعیف ہو گئے، ان کے اعصاب کمزور ہو گئے، فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ اپنی بچپن کی زندگی جوانی تک کبھی مطالعہ کر کے سمجھ لے کہ ماں باپ کے کتنے احسان ہیں، تو اگر ماں باپ نے احسان کیے ہیں تو احسان کا بدلہ تو احسان ہوتا ہے۔ تو ایک معنی علماء نے یہ لکھا ہے جو میں نے آپ لوگوں تک پہنچایا ہے کہ اس حکم میں اللہ احسان کی، نیکی کی، بھلائی کی تاکید فرما رہا ہے۔ ایک اور مثال دیتے ہیں سمجھنے کے لیے، اور وہ بھی حدیث شریف کی روشنی میں۔ ہمارے پاک پیغمبر اللہ کے آخری نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سارے پیغمبر تشریف لائے، اور اب قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ ہمارے نبی، آخری نبی، آخری شریعت، آخری کتاب، یہی آخری کلمہ، دعوت اللہ کی آخری، اور آپ نبیوں کے تاجور ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، آپ نبیوں کے امام ہیں۔ اور آپ کی شان والا کا ایک پہلو یہ ہے کہ ابھی قیامت کے واقعات ہونے ہیں، یہ دنیا ہے، پھر برزخ آئے گا، پھر برزخ کے بعد قیامت۔ برزخ کہتے ہیں قبر کا دور، قبر کی زندگی۔ اب بے شمار لوگ برزخی زندگی میں ہیں، ہم اس دنیا کی زندگی میں ہیں، پھر ایک قیامت آنے والی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا، دنیا تو دنیا رہی، برزخ تو برزخ رہی، قیامت کے واقعات کو بھی اللہ کے محبوب نے بیان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں سے ایک جملہ سنا، فرمایا مشکل ٹائم ہوگا، اللہ جلال میں ہوگا، میزان لگ گیا ہوگا، اعمال تل رہے ہوں گے، حساب و کتاب ہو رہا ہوگا۔ میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا جب حساب ہوگا تو اس کی نیکیاں اور غلطیاں سوا سوا برابر ہو جائیں گے، اس کے پلڑے میزان میں یوں برابر ہو گئے، ترازو سنٹر میں آیا، تو اللہ کا تو اللہ رحمان ہے، اس کے تو برابر ہو گیا۔ اب نہ تو نیکی زائد ہے، اور اگر بدی ہے تو بدی بھی زائد نہیں ہے، تو رب مہربانی فرما رہا ہے اس بندے پر۔ حضور فرمایا اللہ مہربانی کرے گا، اور اس کو فرمائے گا کہ اتنا میدان حشر پڑا ہے، کسی سے ایک نیکی لے لے، میں تجھے جنت دے دوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ چونکہ بڑا مشکل دن ہوگا، میں ایک قرآن کی آیت پڑھ کر سناتا ہوں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا۔
یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. تقریباً سارے رشتے اس آیت میں بیان کر دیے گئے. یعنی اس دن بھائی بھائی سے راہ فرار ہے. بھائی بھائی سے بھاگے گا، فرار کرے گا. من آخی ہوگا بھائی آ رہا، وہ اس سے چھپے گا کہ میرے حال کا اس کو نہ پتہ چل جائے. ہر کوئی منہ چھپانے کی فکر میں کہ تصدق دا انہوں نہ پتہ چل جائے. کیسا ماحول ہوگا؟ فرمایا پھر کیا ہوگا؟ وَأُمِّهِ، ماں بیٹے سے الگ ہو جائے گی. وَأَبِيهِ، اور باپ بھی بیٹے سے الگ ہو جائے گا. بیٹا باپ کے قریب نہیں جائے گا، باپ بیٹے کے قریب نہیں آئے گا. کیوں؟ قیامت کا دن ہے، نفس و نفسی ہے. یہاں تو حضرات انبیاء علیہ السلام اتق نفسی من النار کے جملے کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ ہمیں اپنے غیظ و غضب سے بچا. تو پھر عوام کا کیا حال ہے؟ پھر فرمایا وصاحبتہ، اور اس کی بیوی بھی اس کے قریب نہیں آئی. خامد الگ منہ چھپائے گا، بیوی الگ. وبنی، اور جو اولاد ہے وہ بھی ایک ادھر ادھر ہو جائے گی. نہ اولاد قریب آئی، نہ بیوی قریب آئی، نہ بھائی قریب آیا، نہ ماں قریب آئی. یہی دنیا کے بڑے رشتے ہیں نا. نہ باپ قریب آیا. یقین کرو اس دن بھی کوئی مدد کرے گا تو مدینے کا چاند حضرت محمد مصطفیٰ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ قابل فخر بات. کوئی قریب نہیں آنے کے لیے کوشش کرے گا. اب یہ بندہ بیچارہ کہاں سے ایک نیکی طلب کرے؟ تو میدان عشر میں نیڑے تو لگتا کوئی نہیں پیا. تو ایک صاحب اسے کہے گا کہ تو کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کیا معاملہ ہے تیرا؟ وہ کہتا میرا معاملہ برابر ہوا پیا، نیکیاں اور بدیاں برابر ہو گئی ہیں. رب مہربانی کر دی ہے، ایک نیکی آرڈر کیا ہے کہ کسی سے لے آ، میں تجھے جنت میں بھیج دوں گا. اس کی نیکیاں کم مڑ گیاں. بعض روایت میں کہ اس کے کلمے کے بعد نیکی ایک ہی ہوگی. وہ کسی میں دیا برابر انتے دا کم نہیں بڑھیا. تو میری ہے ہی مولی چو ایک نیکی، تو میرا کیا بنے گا؟ چلو میں اس نو دے دینا. وہ کہے گا بھائی میں نے تجھے نیکی دی، میں نے تجھے نیکی دی، میری نیکی لے لے، تیرا کام بن جائے، تو جنت میں جا. جب میری باری آئے گی دیکھا جائے گا کہ اللہ بڑا رحیم ہے اور مہربان ہے، میرے ساتھ کیا سلوک فرماتا ہے. لیکن تو جا. اب یہ نیکی لے کر جائے گا اور کہے گا یا اللہ یہ فلاں شخص نے مجھے نیکی دی. اللہ فرمائے گا اس کو بھی بھلا کر لے. سبحان اللہ. اب اس کی برائی ہوگی، یہ دل میں گھبرا رہا کہ پتہ کیسے لے حساب ہو گیا، ہم تو ستپتا ہو گئے، اب تو فوراً میرا بھی حساب شروع ہو گیا. جب وہ دونوں آ جائیں گے تو اللہ اپنے وعدے کے مطابق فرشتے کے ذریعے فرمائے گا اس کے لیے تو جنت ہے، لیکن اس میرے بندے سے پوچھو جس نے قیامت کے دن بھی بھلائی کی ہے، نیکی کی ہے، کہ اس سے پوچھو کہ نیکی احسان کا درجہ کیا ہے. سبحان اللہ. جو احسان کرے اس کا درجہ کیا ہے، اس سے پوچھو میرے بندے سے. اب سوال ہوگا کہ اللہ پوچھتا ہے بندے تو نے نیکی کی، احسان کا درجہ کیا ہے؟ وہ کہے گا یہ تو میرا رب بھی جانتا، یہ تو میرے رب کو معلوم ہے، میں تو ایک گناہگار شخص ہوں. تو میرے رب فرمائے گا کہ اے شخص احسان کا بدلہ احسان ہے، اس کے جنت کے جانے سے پہلے تو جنت میں جائے گا. یہ بات ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ بھی اس احسان کا ایک معنی سمجھایا گیا. تو ماں باپ کے احسانات ہیں تو ان کے ساتھ دین قرآن تقاضا کرتا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، بھلائی کرو، نیکی کرو. سبحان ایک اس کا معنی حدیث شریف کی روشنی میں اور بھی بیان کیا گیا ہے، اس کو میں عرض کرتا ہوں. یہ بڑی مشہور حدیث سے میں اقتباس لے رہا ہوں. جو پڑھے لکھے جوان ہیں وہ امید ہے میں جب اس کا لفظ لوں گا تو انشاءاللہ وہ پہنچ جائیں گے، وہ سارے مضمون پر پہنچ جائیں گے جتنے بھی پڑھے ہیں، چاہے کالج میں پڑھے ہیں چاہے دینی مدارس میں پڑھے ہیں. ایک حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور حدیث ہے. یہ کالجز میں بھی پڑھائی جاتی ہے تو ہمارے اداروں میں تو پڑھائی جاتی ہے. حدیث جبرائیل، اس میں جبرائیل امین نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو ان سوالات میں ایک ہے مل احسان. تو ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل امین سوال کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے کہ احسان کیا ہے، احسان کیا ہے. سبحان اللہ اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث شریف ہے میں اس کا جملہ سناتا ہوں آپ کو برکت کے لیے. آپ نے فرمایا اللسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. سبحان اللہ. اب اس کو میں اپنی بولی میں تو ترجمہ سناتا ہوں. اللہ نے جبریل بھیجا صحابہ کی تعلیم کے لیے، جاؤ میرے مصطفیٰ سے یہ سوال کرو، سارے سن لیں کہ احسان کسے کہتے ہیں. اب سوال ہوا، آقا نے جواب دیا. اب اس کا ہماری زبان میں ترجمہ یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ. تو اللہ کا حکم اس طرح مان، تو اللہ کا حکم اس طرح مان، تو اللہ کی عبادت اس طرح کر. یہ امانت اس کا یہ ہے نا، تعبد اللہ، تو اللہ کی عبادت اس طرح کر. تو عبادت کیا ہے؟ اللہ کے حکم کی تعمیل ہے. تو میں نے اس لیے ایسا لفظ استعمال کیا کہ کئی سارے کام اس میں سارے آ جائیں کہ تو اللہ کا حکم ایسے مان کأنک تراہ، جیسے کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی وہ میرے سامنے ہے، وہ میرے عمل کو دیکھ رہا ہے. آئے میں نے آرڈر کیتا ہے کہ میں اس آرڈر نو پورا کرنا ہے. تو اس عمل کو احسان کہتے ہیں، کیونکہ ہم اس پر احتیاط کرتے ہیں. میں اس کی ایک دنیا میں بچے چھوٹے خرید و فروخت کے لیے جائیں تو یہ چیزوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، مائیں ساتھ ہوتی ہیں. لیکن آج کل کمرے لگے ہوئے ہیں تو پھر وہ جو ہی بچہ ہاتھ بڑھاتا ہے تو ماں اسے منع کرتی ہے، بیٹا ہاتھ نہ لگاؤ، یہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے. یعنی آنکھ دیکھ رہی ہے، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی. سارے بولو اگر گل سمجھ آ رہی ہے. زور سے نہیں، دل سے. میں پہاڑا نہیں کہلوانا چاہتا، میں تو اپنے دل کو سمجھانا چاہتا ہوں. کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے. سانو پتہ نہیں ہے کیمرہ کیڑی جگہ تے لگا ہے، بعضے لوگ کے لگے ہوتے ہیں، بعضے اوپن بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات اوپن ہے بعضے چھپے ہوئے. لیکن لکھ دیا ہے کیمرے کی آنکھ دے رہی ہے. تو اسی بڑے سیریس ہو گئے، بڑے محتاط ہو گئے کہ کیمرے کی آنکھ دے رہی ہے.
یہاں اس حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کا حکم بھی اس طرح مان کے اللہ تو اللہ کو دیکھ رہا. آگے فرمایا وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور یہ کیفیت اگر تو نہ نصیب کر سکے، حاصل نہ کر سکے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ تو ضرور سمجھ کہ وہ تجھے دیکھ رہا. اگر تو نہیں دیکھ رہا یا اس درجے پر تو عمل نہیں کر سکتا تو اتنا تو سمجھ کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا، یعنی اللہ دیکھ رہا. بندگی اس حال میں کر، حکم اس حال میں مان کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یعنی میں اس ذات کو دیکھ رہا ہوں جس کی تابعداری کر رہا ہوں. اگر ایسا نہ ہو سکے تو یہ ضرور سمجھ کہ وہ ذات مجھے دیکھ رہی ہے. اس کا ہماری بولی میں ترجمہ پھر ہے اخلاص. اخلاص جب کوئی خالص اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے نیکی کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، تو اس کا اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے. تو والدین کے بارے میں میرا رب فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ خالص میری رضا میں ان کی نوکری کر، مجھے راضی کرنے کے لیے ان کی نوکری کر. میں چاہتا ہوں کہ تیرے ماں باپ تجھ پر راضی ہوں، اور اگر یہ تجھ پر راضی ہو گئے تو میں بھی تیرے اوپر راضی ہوں. بے شک بے شک. سبحان اللہ. لمبا واقعہ نہیں سنانا چاہتا کیونکہ آپ کو معلوم ہے. حضرت اویس کرنی، یہ یمن کا باشندہ، کرن کی بستی کا، اونٹ چرانے والا، بکریاں چرانے والا، زمانے بھر میں اس کا نام روشن ہے. مالدار بہت تھا. کیا درجہ تھا؟ کون سا معاملہ ہے؟ ہم نے 1000 بار واقعہ پڑھا، ہزاروں بار واقعہ سنا. اس کے پیچھے نیکی کیا ہے؟ اس کے ساتھ پیچھے دولت کیا ہے؟ وہ دولت ماں کی دعا ہے اور ماں کی نوکری ہے. ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی نوکری، وہ صلہ دیتی ہے. اللہ اتنا صلہ عطا کرتا ہے جس کا ہمارا اندازہ ہی نہیں ہے. میں آپ کا فرمان کا جملہ سنا دیتا ہوں. یہ ماں باپ کے ساتھ خالص بھلائی کرتا ہے، خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اخلاص کے ساتھ. تو جناب رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اے عمر اور اے علی، جب تمہاری اس سے ملاقات ہو تو میرا یہ جبہ، میرا یہ لباس بھی اس کو دینا، اور میری طرف سے کہنا کہ اللہ کا نبی تجھے سلام کہتا ہے. اب آپ خود غور فرمائیں، ماں باپ کی رضامندی میں کیا ملتا ہے؟ میں یوں کہوں تو درست ہوگا کہ نبی کا سلام ملتا ہے، پیغمبر کا انعام ملتا ہے. آپ انعام دیتے ہیں، آپ سلام کہتے ہیں. ذرا غور فرمانا، ساری دنیا میرے نبی کو سلام کر رہی ہے. السلام علیکہ ایہا النبی. جو وہاں نہیں جا سکے وہ بھی، جو یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی. السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. ساری دنیا یہی کہہ رہی ہے. مسجدوں میں، گھروں میں، تسبیحات میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم 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 وسلم. ساری دنیا سلام سلام کر رہی ہے، اور کوئی ماں کے ساتھ اخلاص کرے تو پھر نبی سلام کر رہا. پیر جی کتنا درجہ ہے؟ انسان کی عقل سے باہر. فرشتے 70,000 صبح آتے ہیں،
شام تک، شام کو 70,000 اگلے چلے گئے، دوسرے آ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ قیامت تک باری لگی رہے گی، فرشتے آتے رہیں گے، نبی کو سلام بھیجتے رہیں گے۔ تو کوئی اگر ماں باپ کو خوش کر لے، راضی کر لے، تو اللہ کے نبی کے سلام آتے ہیں، سلام، انعام ملتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس دوسرے معنی کے بھی